مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے بنی اسرائیل کے جو 12 قبائل ہیں ان میں سے ایک قبیلے یہودا کے حوالے سے سیکھیں گے کہ یہودا کے قبیلے کو باقی تمام قبیلوں پر فضیلت کیوں ملی۔ ہم ایک حوالہ پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 49واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک۔ اے یہودا، تیرے بھائی تیری مدح کریں گے، تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سر نگوں ہوگی۔ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے، اے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے۔ وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے۔ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی۔ آمین۔ یعقوب جو ہے اپنے زندگی کے آخری ایام میں اپنے 12 بیٹوں کو وہ برکت دے رہا ہے اور وہ یہودا کے قبیلے کو برکت جو دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو سلطنت ہے وہ قائم رہے گی، اس کی سلطنت میں جو حکومت کا عصا ہے وہ رہے گا، اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے بھی یہ پیشگوئی ملتی ہے جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا 29واں باب اور ہم اس کی 31ویں آیت سے یہ پڑھیں 35ویں آیت تک، تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یعقوب کو خدا اولاد سے نواز رہا ہے، اور سب سے پہلا جو بیٹا اس کا پیدا ہوتا ہے وہ روبن ہے، اور اس کے بعد پھر شمون پیدا ہوتا ہے، اور پھر لاوی پیدا ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ جا کے یہودا پیدا ہوتا ہے۔ اور 35ویں آیت میں لکھا، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، تب اس نے کہا اب میں خداوند کی ستائش کروں گی، اس لیے اس کا نام یہودا رکھا۔ پھر اس کے اولاد ہونے میں توقف ہوا۔ تو یہاں پہ یہودا کا جو نام رکھا گیا ہے، اس نے کہا کہ میں اس کی ستائش کروں گی، تو یہودا کے نام کا مطلب ہے حمد، ستائش۔ سو یہودا جو قبیلہ ہے یہ ہم اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے وہ فضیلت کی طرف بڑھتا ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہم دیکھیں گے کہ یعقوب نے اس کو برکت دے دی، اور وہ برکت یہودا کی نسل کے درمیان اس قبیلے میں ٹھہر گئی۔ سو یہودا جو تھا وہ یعقوب کا چوتھا بیٹا تھا، اور پھر یہ فضیلت اسے مل گئی، لکھا یہودا تیرے بھائی تیری مدح کریں گے۔ اس کے 11 جو بھائی ہیں یہودا کے، وہ اس کی مدح کریں گے، اور تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سر نگوں ہوگی، یعنی وہ یہودا کو سجدہ کریں گے۔ یہاں پر یہودا اس شخص کی بات نہیں، بلکہ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یہودا کے قبیلے میں سے آئے۔ ہاللیلویہ۔ پھر اگر ہم گنتی کی کتاب نکالیں اور اس کا دوسرا باب دیکھیں، تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خیمے لگائے جاتے تھے، سو خیموں کی ترتیب میں یہودا ہمیں پہلے نظر آتا ہے۔ دوسرے باب کی 3 آیت میں لکھا، جو مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے اپنے ڈیرے اپنے دلوں کے مطابق لگائیں، وہ یہودا کی چھاؤنی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور امیناداب کا بیٹا نحسون بنی یہودا کا سردار ہو۔ سو سب سے پہلا جو خیمہ لگایا جاتا تھا ترتیب کے لحاظ سے وہ یہودا کا ہوتا تھا۔ وہ برکت جو یعقوب نے یہودا کو دی، اب وہ برکت فضیلت کی برکت جو ہے
وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور پھر جب جو قبائل تھے، جب خیمہ اجتماع جو اکھاڑا جاتا تھا، تو پھر جب بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے تو سب سے پہلے جو آگے ہوتا تھا، جو پہلے نمبر پہ ہوتا تھا، وہ یہودا کا ہوتا تھا۔ اور گنتی دوسرے باب کی 9ویں آیت میں لکھا، سو جتنے یہودا کی چھاؤنی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,86,400 تھے، پہلے یہی کوچ کیا کریں۔ سب سے پہلے ان کا خیمہ لگایا جاتا ہے یہودا کا، اور سب سے پہلے وہی کوچ بھی کرتے ہیں۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے کہ جو یہودا کی تھی باقی قبائل سے ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور یہ حوالہ ہمیں ملتا ہے گنتی دوسرے باب میں 3 آیت سے 9 آیت تک۔ پھر جب ہدیہ گزرانا جاتا تھا تو اس میں بھی یہودا کو سب سے پہلے جو تھا وہ موقع دیا جاتا تھا۔ گنتی 7ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پہلے دن یہودا کے قبیلے میں سے امیناداب کے بیٹے ناسون نے اپنا ہدیہ گزرانا۔ پھر تواریخ کی کتاب میں اگر ہم آجے پہلی تواریخ اور اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات، تو یہاں پہ بھی ہمیں یہودا کی جو ہے وہ فضیلت نظر آتی ہے۔ پہلی تواریخ 5واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات لکھا ہے، اور اسرائیل کے پہلوٹے روبن کی بیٹے کیونکہ وہ اس کا پہلوٹا تھا، لیکن اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے بچھونے کو ناپاک کیا تھا، اور اس کے پہلوٹے ہونے کا حق اسرائیل کے بیٹے یوسف کی اولاد کو دیا گیا۔ اب پہلوٹے کہا کیونکہ وہ روبن جو ہے وہ پہلوٹا ہے، اور جو یوسف ہے وہ چھوٹا، دیکھے پہلوٹے کا حق چھوٹے کو مل گیا ہے۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے، کیونکہ یہودا اپنے بھائیوں سے زوراور ہو گیا، لفظوں پر غور کیجئے، اور سردار اسی میں سے نکلا، لیکن پہلوٹے کا حق یوسف کا ہوا۔ یہودا اپنے بھائیوں سے زوراور ہو گیا، اور لکھا ہے سردار اسی میں سے نکلا۔ میکا کی کتاب اگر ہم 5ویں باب کی 2 آیت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا، جو خاص نبوت یسوع مسیح کے حوالے سے ہمیں میکا کی کتاب میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کہا گیا ہے کہ بنی یہودا کو کہا گیا کہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا۔ یسوع مسیح کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ یہودا میں سے ہوگا۔ میکا 5ویں باب کی یہ 2 آیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو سردار ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر متی کی انجیل اگر ہم دیکھیں اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات پڑھیں تو یہاں پہ بھی لکھا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ، اور 2 آیت میں لکھا ہے ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ دیکھیں یعقوب کے 12 بیٹے تھے، لیکن ایک بیٹے کا ذکر کیا جا رہا ہے نسب نامے میں، اور یہودا کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر باقی بھائیوں کا ذکر کیسے کیا گیا، اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ تو فضیلت کس کو دی جا رہی ہے؟ یہودا کو، کیونکہ یسوع مسیح یہودا کے قبیلے میں سے تھا۔ یسوع مسیح ابن داؤد کہلایا کیونکہ داؤد جو تھا وہ یہودا کے قبیلے میں سے تھا۔ پھر لوکا 3 باب کی 33ویں آیت میں بھی یہ بات ہے، اور وہ امیناداب کا، اور وہ ارنی کا، اور وہ حسرون کا، اور وہ فارس کا، اور وہ یہودا کا، اور وہ یعقوب کا، اور وہ اسحاق کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں نسب ناموں میں صرف یہودا کا ذکر ہے، باقی بھائیوں کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ یہودا کو فضیلت دی گئی کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہودا کے قبیلے میں سے تھے۔ پھر عبرانیوں 7واں باب اگر ہم دیکھیں اور اس کی آیت نمبر 14، عبرانیوں 7واں باب اور اس کی آیت نمبر 14 میں لکھا ہے، چنانچہ بلکہ 13 سے پڑھے لکھے، کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلے میں شامل ہے جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی۔ خدمت جو تھی وہ لاویوں کے پاس تھی، لاوی خیمہ اجتماع کی ساری خدمت کے حقدار تھے اور ان کا یہ فرض تھا۔ اور پھر 14ویں آیت میں لکھا، چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند
یہودا میں سے پیدا ہوا۔ ہاللویا۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف کہہ رہا ہے یسوع مسیح یہودا میں سے پیدا ہوا، اور اس فرقے کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا، لیکن خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کسی کو سرفراز کرے، کسی کو نیچا کرے، کسی کو سر بلند کرے، کسی کو فضیلت دے، یہ اس کے پاس ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ روبن کو یہ حق کیوں نہیں دیا گیا، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ باپ کے بچھونے پہ چڑھ گیا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لاوی اور شمون کو بھی یہ فضیلت نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے دینا کے ساتھ، ان کی بہن کے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی، انہوں نے اس قوم کو قتل کیا، ہلاک کیا۔ خدا نے یہودا میں یہ فضیلت، یہ برکت جاری کی۔ اگر ہم گنتی کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 6 آیت پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کالب ہے وہ بھی یہودا کے قبیلے میں سے ہے۔ اور پھر جو زمین بانٹنے کی باری آتی ہے یا زمین بانٹنے کی بات ہوتی ہے، گنتی 34ویں باب کی 19ویں آیت میں، وہ بھی سب سے پہلے حق جو ہے وہ یہودا ہی کو دیا جاتا ہے۔ اور پھر خروج 35ویں باب کی 30ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو خیمہ اجتماع بنانے والا جو شخص تھا اس کے بارے میں لکھا ہے 35ویں باب کی 30ویں آیت میں، موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، دیکھو خداوند نے بزلیل بن اوری بن ہور کو جو یہودا کے قبیلے میں سے ہے نام لے کر بنایا۔ یہ مسکن بنانے کے لیے کاریگر تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شرف کی بات تھی کہ خدا کے گھر کو، اس خیمے کو بنانے کے لیے جس ہستی کا چناؤ کیا گیا وہ یہودا کے قبیلے میں سے تھا۔ اور یہودا میں اور بھی مشہور ہستیاں تھیں، جیسے میکا نبی ہے، یسایہ ہے، آموس ہے، حبقوق ہے، یوئیل ہے، عبدیہ ہے، زکریہ ہے، صفنیہ ہے۔ یہ سارے یہودا کے قبیلے میں سے تھے۔ اور پھر اگر ہم پہلا سموئیل پڑھیں اور اس کا 17واں باب اور اس کی 12ویں آیت لے کر، داؤد بیت لحم یہودا کے اس افراتی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی تھا۔ داؤد بھی یہودا کے قبیلے میں سے تھا، اور اس کا باپ یسی جو ہے وہ یہودا کے قبیلے میں سے تھا، اور یسوع مسیح ابن داؤد وہ یہودا کے قبیلے میں سے آیا۔ اور یہودا کا جو قبیلہ تھا وہ داؤد کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ اور پھر یشوع کی وفات کے بعد اگر ہم قضات کی کتاب نکالیں اور اس کا پہلا باب اور پہلی 2 آیات اگر ہم پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، یشوع کی موت کے بعد یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے؟ خداوند نے کہا کہ یہودا چڑھائی کرے، اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ خداوند سے پوچھ رہے ہیں اور خداوند کہہ رہے ہیں پہلے یہودا چڑھائی کرے۔ اور پھر قضات 20ویں باب کی 18ویں آیت پڑھیں تو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے 20ویں باب کی 18ویں آیت، اور بنی اسرائیل اٹھ کر بیتیل کو گئے اور خداوند سے مشورہ چاہیے اور کہنے لگے ہم میں سے کون بنی بنیامین سے لڑنے کو پہلے جائے؟ خداوند نے فرمایا پہلے یہودا جائے۔ آپ ان سارے حوالہ جات کی روشنی میں جو ہم نے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں پڑھے، یہ جو فضیلت ہے یہ یہودا کو دی گئی۔ پھر مکاشفہ 5ویں باب کی 5ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے خاص بات کی گئی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہے، تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ ہاللویا۔ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل سے ہے۔ یہ فضیلت مل گئی، کہانت جو ہے وہ یہودا کے پاس آ گئی۔ اس کی خاص وجہ تھی، یہودا کو پہلے کیوں جنگ کے لیے بھیجا جاتا تھا، یہودا کو کیوں فضیلت دی گئی؟ یہودا جو ہے اس کا مطلب ستائش ہے، پرستش ہے، اور جو ستائش ہے حمد ہے، خدا بنی اسرائیل کی حمد و ثنا پہ تخت نشین ہوتا ہے۔ جب آپ ستائش کرتے ہیں، ستائش میں آپ اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ دعائے ربانی جو ہمیں سکھائی گئی، کہا گیا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے۔
جب بھی ہم عبادت کریں، دعا کریں، سب سے پہلے ہم اس کی ستائش کریں، اس کی پرستش کریں۔ یہودا کے قبیلے کو فضیلت یا افضلیت دی گئی، اس کو سرفراز کیا گیا باقی قبائل پر، کیونکہ اس کے نام میں ایک گہرا مکاشفہ تھا، جس کا مطلب تھا ستائش، جس کا مطلب تھا ہم، جس کا مطلب تھا تعریف۔ ہم جب خداوند کی تعریف کرتے اپنے کردار سے، اپنی زندگی سے، جہاں پر بھی خدا نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے، جب ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، پھر ہم سرفرازی پاتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہودا جو تھا، پھر جب یوسف کو وہ مارنے لگے اس کے بھائی، تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا آ جاتا ہے اور اپنے بھائی یوسف کو بچاتا ہے۔ اور بھی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا ہمیں آگے نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح اس قبیلے میں یسوع نے آنا تھا، اور یسوع مسیح یہودا کے قبیلے کا ببر ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ لفظ جو یہودی ہے یہ یہودا سے ہے۔ باقی 11 جو بھائی ہیں ان کے ناموں سے قوم کو نام نہیں دیا گیا، بلکہ یہودا لفظ سے یہودی لفظ نکلا ہے۔ ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے، ان سارے بھیدوں کے لیے، مکاشفوں کے لیے جو خدا نے اس کتاب میں رکھے ہیں۔ جب ہم بائبل مقدس کو گہرے طور پر پڑھتے ہیں، با نظر عمیق پڑھتے ہیں، تو ہم پر باتیں کھلتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تعلیم کے وسیلے سے آپ سبوں کو برکت ملی ہوگی۔ ضرور کمنٹس کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔